لمس جنون، رائٹر ہے زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ سب کو پسند آئے گا۔ اگر ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو اچھے اچھے ویوز دیں، اچھے سا کمنٹس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہزیب، لیڈی ڈاکٹر سے پوچھو کہ مرحا کو ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ رومان، یار ریلیکس ہو جاؤ، میں نے پوچھ لیا ہے، تھوڑی دیر میں مرحا کو ہوش آ جائے گا۔ رومان شاہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے ڈاکٹر شاہزیب کے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، اور پریشانی سے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھی۔ رومان شاہ، تم اتنے پریشان کیوں ہو اور مرحا بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے دماغی طور پر بہت اسٹریس تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ یار مجھے فکر ہو رہی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مرحا اسٹریس میں آ گئی، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے گھر میں اللہ کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایسی کوئی پریشانی نہیں جس کی وجہ سے مرحا کو اسٹریس ہو، اور اتنا زیادہ اسٹریس ہو کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ شاہزیب، میں اس وقت تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ رومان شاہ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، رومان، کیا میں تمہارے لیے اتنا غیر ہوں کہ تم اپنے گھر کی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے؟ شاہزیب، ایسا کچھ نہیں ہے، رومان ایسا ہی ہے، تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر سکو۔ ہماری ہر پریشانی میں تم سب سے آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اس لیے میرے یار، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو۔ رومان شاہ اپنے ماتھے کو اپنے انگوٹھے اور انگلی سے دباتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے ڈاکٹر شاہزیب کی طرف دیکھا۔ شاہزیب، وعدہ کرو کہ بات تمہاری حد تک ہی رہے گی۔ رومان شاہ، افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اپنے دوست پر اتنا یقین نہیں ہے۔ شاہزیب، یقین ہے، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ رومان شاہ، شاہزیب کی جان جا سکتی ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کا کوئی راز افشا نہیں کر سکتا۔ تو مجھ پر یقین کر کے مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ رومان شاہ، شاید میں اپنے یار کے کسی کام آ سکوں۔ ڈاکٹر شاہزیب کی آنکھوں میں اپنے دوست کے لیے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ رومان شاہ نے ساری حقیقت ڈاکٹر شاہزیب کو بتائی تو ڈاکٹر شاہزیب پریشان ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب کو یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ مرحا کا نکاح اس پی شاہ میر سے ہو گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب کی بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے تو پتہ نہیں مرحا کو لے کر کتنے خواب سجائے ہوئے تھے، اور وہ تو اپنے گھر والوں سے بات تک کر چکا تھا کہ جیسے ہی مرحا کے ایگزامز ختم ہو گئے ان کے گھر والے جا کر مرحا کا ہاتھ اس کے لیے مانگے، مگر مرحا کا نکاح کا سن گئے تو ڈاکٹر شاہزیب کے دل میں آگ لگ گئی۔ تو رومان شاہ، کہ تم مرحا کو ایس پی کے ساتھ رخصت کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کمینے انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کر دوں۔ رومان شاہ نے تھوڑا سکون کا سانس لیا، تو پھر کیا سوچا ہے؟ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ شاہزیب، فی الحال تو میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ جب تک مرحا کو ہوش نہیں آتا میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں۔ مرحا کے لیے پریشان نہ ہو، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس تم ریلیکس ہو کر آگے کا سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ شامیر، تو میری اجازت کے بغیر اس طرح میری بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ ملک زبیر کی آنکھوں میں سخت غصے سے خون اترا ہوا تھا۔ پاپا، میں بھی بھائی ہوں اس کا، اس لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لوں گا، اتنا تو آپ مجھ پر یقین کریں۔ شامیر، میں تم پر یقین کرتا ہوں، مگر میرب کا نکاح کر کے تو تم نے میرا یقین توڑ دیا۔ شامیر اور ملک زبیر کو آپس میں اتنے تلخ انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر رفعت بیگم تو مجرموں کی طرح ایک طرف چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے کیسے میری بیٹی کا ہاتھ مجھ سے پوچھے بنا رومان شاہ کے ہاتھ میں دے دیا؟ تم نے شاید ان کی عمروں کا فرق نہیں دیکھا۔ پاپا، شاید آپ کو پتہ نہیں، مگر یہ میرب کی خود کی پسند ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی لاڈلی بیٹی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی اس رومان شاہ کے لیے۔ شاہ میر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ بس پاپا، یہی تو آپ کی غفلت تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرا اپنے بچپنے میں اتنا آگے نکل گئی کہ اس نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ میں نے تو صرف اپنی بہن کی جان بچانے کی کوشش کی۔ رومان شاہ، میرب کی ضد بن چکا تھا، اگر میرب کو وہ نہیں ملتا تو میرب دوبارہ بھی اپنی جان لینے کی کوشش کر سکتی تھی۔ تو سوری پاپا، میں جان بوجھ کر اپنی بہن کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ شامیر اپنے باپ کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا رہا تھا۔ پہلے تو ملک زبیر کافی بھڑک اٹھا، مگر جب شامیر نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو ملک زبیر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ شامیر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ ملک زبیر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت تھکے تھکے سے انداز میں پوچھا۔
کرنا کیا ہے پاپا؟ میرب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرب کی رخصتی کر دے، مگر پہلے میرب اپنی پڑھائی اچھی طرح سے مکمل کرے۔ ٹھیک ہے پاپا، باپ اپنے سر پر کوئی ٹینشن مت سوار کر لینا، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ میرب کا رشتہ رومان شاہ کے ساتھ جڑنا خدا کی طرف سے ہی لکھا تھا، مگر شاید میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر ہے میں مگر شاہ میر میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر ہے۔ ملک زبیر کسی گہری سوچ کو سوچتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولے، اگر کل کو رومان شاہ نے زبردستی کے نکاح کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف دے، یا کل کو خدا نخواستہ میری بیٹی کو چھوڑ دیا تو؟ ملک زبیر کے چہرے پر ایک باپ والی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس کی فکر آپ نہ کریں پاپا، میرب کی سیکیورٹی کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ مجھے بھی تو پتا چلے کہ میرب کی سیکیورٹی کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے۔ میں نے بھی رومان شاہ کی بہن سے نکاح کر لیا، اور وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہ کر بھی میرب کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ کیا تم نے بھی نکاح کر لیا؟ رفعت بیگم بیچاری حیرت کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہمیر، یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ میرے کتنے ارمان تھے تم دونوں کی شادی کو لے کر، مگر یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے تو چوروں کی طرح نکاح کر لیا۔ رفعت بیگم کو شاہمیر کے نکاح کا سن کر غصہ آ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو ماما، آپ کی بہو بہت خوبصورت ہے۔ چپ کر جاؤ شاہمیر، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ماما قسم سے آپ کی بہو بہت خوبصورت اور معصوم ہے، اور ڈرپوک تو اتنی ہے کہ میرا نہیں خیال وہ کبھی آپ سے جھگڑا کرے گی، اور تم نے اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرا کر زبردستی نکاح کر لیا۔ شرم کرو شاہمیر، میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کی ایسی پرورش تو نہیں کی تھی۔ تو ماما، ہم دونوں بہن بھائیوں نے بھی نکاح کیا ہے، بھاگ تھوڑی گئے ہیں جو آپ اپنی پرورش پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ شاہمیر اس وقت ہنستے ہوئے اپنی ماں کا موڈ نارمل کر رہا تھا، جس طرح کا تم دونوں نے نکاح کیا، اسے تو اچھا ہے کہ بھاگ ہی جاتے۔ توبہ نعوذ باللہ ماما، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شاہ میر بہت شریف بن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ توبہ کر رہا تھا، جس کو دیکھ کر اس کی ماں کی ملک زبیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہو تم دونوں بہن بھائی، رفعت بیگم نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ میر اپنے روم میں آ کر لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا، جب رومان شاہ کی باہوں میں مرہا لہراتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہ میر کو مرہا کی بہت فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کہ نکاح کے دین بولوں کی طاقت تھی یا شاہ میر کے دل میں پہلی نظر کی محبت کا اثر تھا، مگر شاہ میر کو سچ میں اس وقت مرہا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ یا کتنی ڈرپوک ہو تم، اپنے بھائی کی ذرا سی اونچی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہو۔ میری نازک سی جان، آپ اتنے بڑی ایس پی کو کیسے سنبھالو گی؟ ایس پی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رومان مرہا کو کیا ہوا تھا؟ تم اسے ہاسپٹل لے کر کیوں گئے تھے؟ رومان شاہ کے ہاتھ میں دوائیاں تھیں، جن کو دیکھ کر رومان شاہ کی ماں نے اس سے سوال کیا تھا، یہ دوائیاں کس کی ہیں؟ تو مجبوراً رومان شاہ کو یہ بتانا پڑا کہ مرہا بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں تھی جسے رومان شاہ اپنی ماں سے چھپا سکتا۔ مرہا، تم تو اپنے بھائی کے لیے گفٹ لینے گئی تھی، تو پھر تم کہاں چلی گئی تھی؟ ڈرائیور تمہارا انتظار کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھر آیا ہے۔ رومان شاہ کی ماں بے حد پریشانی سے مرہا کے ساتھ چلائی تھی۔ مرہا ڈر کے مارے رومان شاہ کے پیچھے چھپ گئے۔ امی جان پلیز آپ مرہا پہ غصہ مت کریں، وہ میرے ساتھ تھی اور باقی کی ساری بات میں آپ کو بتا دوں گا، پلیز آپ مرہا پر اس طرح غصہ نہیں کریں گی۔ کیوں غصہ نہیں کروں؟ آج اگر زندگی میں پہلی بار اس کو گھر سے اکیلے بھیج ہی دیا تھا تو اس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا۔ میری جان نکل رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ یہ لڑکی کہاں چلی گئی، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، اور یہ کتنے آرام سے تمہارے ساتھ گھومتی ہوئی آ رہی ہے۔ امی جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو روم میں جانے دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ اتنی لاپرواہ نہیں ہے ہماری مرہا کہ یوں گھومتی پھرے، آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ سکی۔ اب کی بار رومان شاہ کا لہجہ تھوڑا سرد تھا، جس کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ کی ماں چپ کر گئی، کیونکہ ان کا بیٹا نارملی اس انداز سے اپنی ماں سے کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ چلو مرہا بیٹا، آپ اپنے روم میں چل کر آرام کرو، اور یہ آپ کی دوائیں ہیں، کچھ کھانے کے بعد آپ کو رات کو یہ دوا لینی ہے۔ مرہا کے روم میں جانے کے بعد رومان شاہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے روم میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گھر میں کافی نوکر چاکر موجود تھے، اور رومان شاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ نوکروں کے سامنے مرہا کے نکاح والی بات وہ اپنی ماں کو بتائے۔ اسے اپنی بہن کی عزت بے حد عزیز تھی۔ رومان، جو بھی بات ہے مجھے جلدی سے بتا دو، تمہارے چپ رہنے سے میرے اندر پریشانی سے ہال اٹھ رہے ہیں۔ رومان شاہ چپ اس لیے تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی ماں کو بات کہاں سے شروع کر کے بتائے۔ وہ اپنی ماں کو اس عمر میں ٹینشن بھی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ان کی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر مرہا کا نکاح ہوا تھا، کوئی چھوٹی سی معمولی بات تو نہیں تھی کہ جس کو رومان شاہ چھپا جاتا۔ وہ راستے میں مرہا سے تصدیق کر چکا تھا کہ کیا سچ میں نکاح ہوا تھا یا اس پہ صرف بکواس کر رہا تھا، مگر اگر مرہا کے آنسوں اور اس کی چپ نے یہ بتا دیا کہ اس پی نے جو بولا وہ سچ ہی ہے،
اس لیے اب رومان شاہ کو اپنی ماں کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ رومان مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ کیوں بیٹا میرے صبر کو آزما رہے ہو؟ ان بوڑھی ہڈیوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی صدمہ برداشت کر سکے، اور تمہاری چپ کی وجہ سے میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے امی جان، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب نہیں کریں گے۔ بس ساری بات سن کر یہ یقین رکھیے گا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ رمان شاہ نے آہستہ آہستہ ساری بات اپنی ماں کے سامنے کھولنی شروع کر دی۔ رمان شاہ کی ماں پر ایک کے بعد ایک بم کے دھماکے جیسے انکشاف ہو رہے تھے۔ رمان بیٹا تم ایسی سچویشن میں کیا کرو گے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری بیٹی کی تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ امی جان کیسی باتیں کریں، اللہ نہ کرے مرحا کی زندگی تباہ ہو۔ میں بہت جلد کمینے سے مرحا کو ڈائیورس دلوا لوں گا۔ رمان شاہ شرم کرو بیٹا، اپنے گھر بیٹھی ہوئی بہن کو طلاق دلواؤ گے؟ تو امی آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کر دوں؟ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ رواں لڑکی چاہے گھر پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، مگر جب اس پر طلاق کا دبا لگ جاتا ہے تو بیٹیوں کے اچھا رشتہ نہیں آتا ہے۔ امی جان آپ کس دور میں جی رہی ہیں؟ آج کے وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب مرحا کی کوئی غلطی ہی نہیں تو پھر مرحا کو کوئی غلط کیوں سمجھے گا؟ ہاں رومان بیٹا، اب آپ لوگ بڑے ہو گئے اور سمجھدار بھی، اس لیے اس کم لکھی پڑھی اولڈ ماں کے خیالات میرے بیٹے کو غلط ہی لگیں گے۔ پلیز امی جان، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میری بات کا یہ مطلب تھا۔ رمان شاہ بہت شرمندہ ہوتا اٹھ کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں کو لگا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو اولڈ یا کم پڑھی لکھی سمجھوں تو لعنت ہے میری پڑھائی پر۔ میری ماں ورلڈ کی بیسٹ ماں ہے، اور آپ سے کس نے کہا کہ آپ کم پڑھی لکھی ہیں؟ جیسی پرورش آپ نے میری اور مرحا کی ہے، ایسی پرورش تو کوئی پڑھی لکھی ماں بھی نہیں کر سکتے۔ بس امی جان، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مرحا کو اس انسان کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتا۔ زہر لگتا ہے وہ شخص مجھے، اور جسے تم نکاح کر کے آئے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مجھے حد سے بھی زیادہ زہر لگتی ہے، اتنی زہر کہ اس کا نام لیتے ہی میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ مگر وہ تو میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے، اتنا پیار کہ اس پاگل نے اپنی جان تک لینی چاہی۔ میری بھولی امی جان، اس کو پیار نہیں پاگل پن کے دورے کہتے ہیں۔ رومان بیٹا، میرا جتنا تجربہ ہے اس تجربے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بچی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور رومان بیٹا، کسی کے پیار کو یوں دھتکارتے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا تم بھی دوسروں کو وہی واپس کرو۔ امی جان، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا پلیز، اور رہی بات اس لڑکی کی تو اسے تو ایک بار میں رخصت کر کے ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کے بھائی نے جو ڈنکے کی چوٹ پر نکاح کروایا، اگر ان دونوں بہن بھائیوں کو میں نے خون کے آنسو نہیں رلائے تو میرا نام بھی رومان شاہ نہیں۔ رومان بیٹا، تم پوزیسو ہو، کیوں سوچتے پازیٹیو کیوں سوچتے نہیں؟ شاید اللہ کی یہی مرضی ہو، اور تم دونوں کے جوڑے اللہ نے آسمانوں پر ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بنائے ہو۔ کیوں امی جان، ہم دونوں بہن بھائیوں کی قسمت اتنی ہی خراب ہے کہ ہمارے جوڑے اس اے ایس پی اور اس کی بہن سے بنے ہوئے ہیں؟ رومان شاہ نے بدمزہ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا دوائی کھا کر سونے ہی لگی تھی کہ اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ فون پر نان نمبر دیکھ کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میرا کے فون پر مسلسل میسج آنے لگے۔ میرا نے ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کیے تو اسی ان نون نمبر سے بہت سارے میسج آئے تھے۔ میرا نے جلدی سے فون بند کر کے رکھنا چاہا تھا، مگر پہلا میسج اتنا دھمکی بھرا تھا کہ برہان نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسج کو پورا پڑھا۔ میرا میسج پورا پڑھنا اور اگر فون آف کرنے کی کوشش بھی کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 منٹ سے پہلے میرا فون اٹھا، اور اگر اپنے بھائی کو بتانے کی کوشش بھی کی تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ تمہارا کچھ گھنٹوں پہلے بنا شوہر اے ایس پی ملک شامر مرحا کو میسج کرنے کے بعد اب فون کو اپنی انگلیوں سے گھما رہا تھا، اور اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی ہنسی دیکھنے کے لائق تھی۔ شاہ میر نے جس طرح سے مرحا کو آوارہ گنڈوں کے جیسا میسج کیا تھا، وہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے اسے خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے یہ میسج صرف مرحا کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ کب سے مرحا کو کال کر رہا تھا اور مرحا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس کے لیے پولیس والے شاطر دماغ نے اسے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا کہ مرحا اس کو میسج دیکھتے ہی فون بند کر دے گی، اس لیے اس نے مرحا کو دھمکی آمیز میسج سینڈ کیا تھا۔ شامر مرحا سے اس کا حال چال پوچھنا چاہتا تھا، اور اس وقت وہ رومان شاہ کو فون کر کے مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مرحا کا نمبر حاصل کیا تھا۔ شاہ میر کی جتنی پہنچ تھی اس کے لیے ایک نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بیوی کیسی ہو؟ مرحا کے فون اٹھاتے ہی شاہ میر کا پہلا سوال۔ آپ کو اس سے مطلب؟ بیوی ہو میری، مجھے مطلب نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، مگر میں تو آپ کا شوہر ہوں، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرحا،
اور میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ تو بن چکا ہے۔ اب تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے رشتہ بدل نہیں سکتا۔ بہت جلد بھائی آپ کا اور میرا رشتہ ختم کروا دیں۔ وہ کیسے؟ آپ کا اور میرا طلاق کروا دیں۔ شٹ اپ! دوبارہ اس لفظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا۔ بڑا کیا کریں گے؟ آپ کے بھائی کی جان لے لوں گا۔ آپ ہر بات میں میرے بھائی کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ وہ رونا شروع ہو گئے تھے۔ چپ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں کروں گا تمہارے کھڑوس بھائی کو۔ میرا بھائی کڑوس نہیں ہے تو پھر کیا؟ بہت پیارے ہیں۔ اور میں؟ مجھے نہیں پتا۔ ہاں ہاں، تو پھر اپنے دل سے پوچھ کر پتا لگاؤ کہ میں کیسا ہوں۔ مجھے پتا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے ضرورت ہے۔ میں فون بند کرنے لگی ہوں۔ سوچنا بھی مت، مجھے ابھی اپنی بیوی سے اور بات کرنی ہے۔ آپ مجھے بار بار اپنی بیوی مت بولیں۔ میں تو بولوں گا۔ اپنی بیوی کو بیوی بلانا کوئی جرم ہے؟ شاہمیر کو میرے ہاتھ سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا۔ شاہمیر نے کب سوچا تھا کہ اچانک سے کوئی لڑکی اس کے دل پر یوں دستک دیے بنا اس کے دل کے تخت پر کب سر جما لے گی؟ شاہمیر پتہ نہیں ابھی اور کتنی دیر تک اسے جگائے رکھتا اور اسے باتیں کرتا رہتا۔ مرحا نے اچانک فون بند کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ رومر شاہد مرحا کی امی کی آواز آئی تھی تو مرحا نے گھبرا کر فون تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ ڈرپوک لڑکی شوہر کو جلدی سے گڈ نائٹ ہی بول دیتی۔ شاہمیر کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ گڈ مارننگ شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ جب سے تمہاری شکل دیکھی ہے میری کوئی بھی مارننگ گڈ نہیں ہو رہی، اور میں کیسا ہوں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میر اپنے بڑی ہمت کر کے صبح صبح رومان شاہ کو فون کیا تھا۔ شاہ کیوں آپ ہر وقت منہ میں انگارے چباتے رہتے ہیں؟ تو مطلب کی بات بولو، مجھے صبح صبح تمہاری فضول باتیں نہیں سننی۔ شاہ میر اب تو آپ میرے ساتھ اس طرح سے بات مت کریں۔ کیوں؟ اب تو میں ایسی کون سی خاصیت پر آ گئی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش آؤں؟ شاہ میر اب تو میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میرا بیچاری بڑی معصومیت سے بتا رہی تھی، جیسے کہ رومان شاہ کو تو پتہ ہی نہ ہو کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پھر تو تیاری کرو تاکہ تمہاری رخصتی کر کے اپنے گھر لا سکوں، یا جا کر اپنے بھائی کو میرا پیغام دو کہ تمہیں رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں بھائی سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میرے خیال سے تو زبان سے کہہ سکتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں اپنی رخصتی بات کیسے کر سکتی ہوں؟ جیسے کلائی کاٹ کر اپنے نکاح کی بات کی تھی ویسے ہی۔ میں نے بھائی سے کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی کو الہام ہوا ہوگا کہ اس کی پیاری بہن رومان شاہ کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ شاہ پلیز آپ میری کسی بات کا تو یقین کر لیا کریں۔ میں نے بھائی کو نہیں بتایا، بتایا ہے یا نہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے جو کرنا چاہتی تھی وہ تم نے اپنے بھائی کے ہاتھوں سے مجھ سے کروا لیا ہے۔ اب میری باری ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے اپنے بھائی سے کہو گے، مگر میرا پیغام اس تک پہنچاؤ کہ میں آنے والے 2 دنوں میں تمہاری رخصتی چاہتا ہوں، نہیں تو طلاق کے پیپر سائن کر کے تمہارے گھر بھجوا دوں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم دونوں کا طلاق ہو۔ اتنی گندی بات آپ نے کتنی آرام سے بول دی ہے۔ تو مجھے گیان بعد میں دینا، پہلے جا کر اپنے بھائی تک میرا پیغام پہنچاؤ، ورنہ جس بات کے لیے تم مجھے ابھی گیان دے رہی ہو میں وہ کام کرتے ہوئے دل نہیں لگاؤں گا۔ رات تک مجھے جواب چاہیے، اور ہاں جواب ہاں میں ہونا چاہیے، نہ کہ صورت میں طلاق کے لیے تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ شاہ آپ کتنے پتھر دل انسان ہیں، اتنی آسانی سے اتنا بڑا جملہ بول دیا۔ میرا بیچاری فون کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھی، نم آنکھوں سے سوچ رہی تھی کہ کس نے کس بندے سے عشق کر لیا جو ہر گھڑی ایک نئے روپ کے ساتھ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ چل میرا حبیبی، جب اتنے کھڑوس سے عشق کیا ہے تو سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں۔ اب چل کر بھائی تک اس کا پیغام تو پہنچانا ہوگا۔ میرا میں اتنی جلدی تمہاری رخصتی کی بات تمہارے بھائی سے کیسے کر سکتی ہوں؟ ماما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر بھائی میری رخصتی نہیں کریں گے تو مجھے طلاق کے پیپر سائن کر کے بھیج دے گا۔ میرا اپنے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا۔ میرا بیٹا رونا بند کرو، ابھی تو تمہاری طبیعت بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ بیٹا تمہارے پاپا نہیں مانیں گے، ابھی تو آپ پڑھ رہی ہو، تمہارے ایگزام سر پر ہیں، تو ایسے میں تمہاری رخصتی کی بات میں کیسے تمہارے بھائی اور باپ سے کروں؟ رفعت بیگم اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ امی پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میرا طلاق مت ہونے دینا۔ میرا اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اٹھو میری جان، میرے پاس بیٹھو، میرے بیٹا سب سے پہلے اپنے آنسو صاف کرو۔ میں پوری کوشش کروں گی تمہارے پاپا اور بھائی سے بات کرنے کی۔ میرب کی ماں اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بول رہی تھی۔ رفعت بیگم آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی اتنی جلدی رخصتی نہیں کر سکتا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو کیا چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھی بیٹی کو ہی طلاق دلوا کر ہمیشہ کے لیے اسے داغدار بنا دیں؟ استغفر اللہ! میرب کی ماں بولنے سے پہلے کبھی سوچ بھی لیا کریں کہ آپ کس طرح کا جملہ بول رہی ہیں۔
जुबैर मलिक ने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा। सोचिए जरा, जिस जुमले को सुनकर आप तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, अगर वो अल्फाज रुमान शाह हमारी बेटी को बोल गया तो हम तो जीते जी दुनिया से उठ जाएंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि रुमान शाह जो डिमांड कर रहा है इसकी पूरी करते हैं। कि मत भूलें कि हमारे बेटे ने जबरदस्ती इसकी बहन को अगवा करके मीरब का निकाह करवाया। अब मेरे ख्याल से हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम अपनी डिमांड्स इसके सामने रखें। ओके ठीक है, मैं शामिर से बात करता हूँ। मलिक जुबैर ने अपनी बीवी की अक्लमंदी वाली बात सुनकर हथियार डाल दिए थे। अभी जाएं और शामिर से बात करें, बल्कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पापा, इस वक्त हम मीरब की रुखसती कैसे कर सकते हैं? शामिर अपने पापा की रुखसती वाली बात पर भड़क उठा था। बेटा, जैसे तुमने निकाह करवाया है, इस तरह से रुखसती भी कर सकते हैं। पापा प्लीज, आप निकाह वाली बात को मत दोहराएं। मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर चुका हूँ। तो मैं भी तुम्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ कि रुमान शाह ने मीरब को फ़ोन पर धमकी दी है कि अगर तुम उसकी रुखसती नहीं करवाओगे तो वो तलाक के पेपर साइन करके हमारे घर पर दे जाएगा। बड़ा ही कोई कमीना शख्स। जितना अड़ियल मैं इसको समझता हूँ, ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बद दिमाग है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बद दिमाग का कहना मान लो और बाइज्जत मीरब को रुखसत कर दो। अगर पापा अभी तक इसके हाथों के जख्म भी ठीक नहीं हुए तो 2 दिन के अंदर कैसे रुखसती करवा दूँ? अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें रुमान शाह की डिमांड मान लेनी चाहिए। शाह मीर की माँ ने अपना फैसला सुना। ठीक है, फिर आप तैयारी करें, मैं रुमान शाह से बात करके आपको बताता हूँ। शाह मीर अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए बोला। शाह मीर अपने माँ बाप के जाने के बाद रुमान शाह का नंबर डायल किया। बाको क्या कहना? रुमान शाह ने फोन उठाते ही मुंह से अंगारा निकाला। तुम पैदाइशी ऐसे थे या बाद में? तुम्हें कोई वायरस हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारी जबान इतनी कड़वी हो गई? रुमान शाह के बदतमीजी वाले लहजे पे एसपी शामिर ने भड़क कर जवाब दिया। क्या करूं एसपी, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है तो मेरी आवाज़ जहर उगलना शुरू कर देती है, और ज़्यादा देर तक मेरे कान तुम्हारी आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए जब बकना है जल्दी पको। तो मैंने मीरब को फ़ोन पर धमकी दी है, अगर मैं इसकी रुखसती नहीं करवाऊंगा तो तुम उसे तलाक दे दोगे। धमकी नहीं दी, हकीकत से आगाह किया है। रुखसती की बात तमीज़ के दायरे में रहते हुए तुम मेरे साथ भी कर सकते थे एसपी। तुम्हारे मुंह से तमीज़ वाली बातें अच्छी नहीं लगती, और ना ही तुम दोनों बहन भाइयों ने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके बिना पर मैं तुम्हारे साथ तमीज से बात करूं। जब तुम्हारी बहन मुझे प्रपोज करने मेरे ऑफिस तक पहुंच सकती है, तो फिर रुखसती की बात अगर मैंने डायरेक्ट तुम्हारी बहन से कर ली तो उसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। रोमान शाह, अगर मेरी बहन बचपन में तुम जैसे अड़ियल इंसान से दिल लगाकर गलती कर बैठी है तो तुम यूं बार बार इसको अपनी तनकीद का निशाना मत बनाओ, और मेरी बहन को तनकीद करने से पहले ये जरूर सोच लिया करो कि तुम्हारी बहन भी इस वक्त मेरे निगाह में है। इस पे खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम भी लिया। मैं नहीं मानता इस निकाह को, और ना ही मेरे नज़दीक इस निकाह की कोई अहमियत है। बहुत जल्द मैं अपनी बहन को इस जबरदस्ती के निकाह से आज़ाद करवा लूंगा। रुमान शाह अपनी बहन के नाम पर आग बगोला हो गया। और तुझे लगता है कि एसपी ने इतनी कच्ची गोलियां खेली कि आसानी से तुम्हारी बहन को आज़ाद कर देगा? एसपी शाह मीर ने रुमान से भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहा था। मेरी बहन को आज़ादी दिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं ये काम बसानी अदालत से भी करवा सकता हूँ। अच्छा, तो जब कल को अपनी बहन की शादी किसी और से करोगे तो उसकी तलाक का रीजन क्या दोगे? लोग तो किरदार पर भी उंगली उठाने से गुरेज नहीं करते। शामी ने नुमान शाह को हकीकत से रूबरू करवाया था। एसपी आकर तेरे हलक से जबान बाहर खींच लूंगा अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में कुछ कहा। रुमान शाह चिल्लाया था। चिल्लाओ मत रुमान शाह, चिल्लाना मुझे भी आता है। सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा था कि अगर तुम मेरी बहन पर कीचड़ उछालोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि प्यार मैं भी अपनी बहन से बहुत करता हूँ। और रही बात मीरब की रुखसती की, तो मैं रुखसती के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी ये शर्त है तुम भी अपनी बहन की रुखसती की तैयारी करो। मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ कभी रुखसत नहीं करूंगा। रुखसत तो करना पड़ेगा, बीवी है एसपी की। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरी बीवी को मेरे साथ रुखसत नहीं करते। एसपी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मगर मैं मिर्हा का तुम्हारे साथ कभी भी रुखसत नहीं करूंगा। दोनों इस वक्त अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। रुमान शाह, जब तुम मेरी बहन की रुखसती मांग सकते हो तो फिर अपनी बहन को रुखसत करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझे खुद पसंद करके जबरदस्ती मुझसे निकाह किया, और मेरी बहन तो तुम जैसे कमीने को जानती तक नहीं थी। तुमने तो जबरदस्ती मेरी मासूम बहन को इस सारे मामले में घसीटा है। इसलिए मैं क्यों करूं अपनी बहन की रुखसती तुम्हारे साथ? रुमान शाह अपनी बात पर अटल था। सोच लो रुमान शाह, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं मीरब को रुखसत इसी सूरत में करूंगा जब तुम अपनी बहन को मेरे साथ रुखसत करोगे। और तलाक की सूरत में लड़की को कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने दूध पीते बच्चे हो कि तुम्हें पता ना हो।
अपना फैसला सुनाकर एसपी शामिर ने फोन बंद कर दिया। आह आह, रोमान शाह ने गुस्से से चीखते हुए अपना हाथ अपने सामने पड़ी हुई शीशे की टेबल के ऊपर मारा था। रोमान शाह के सख्त और मजबूत हाथ टेबल पर लगने से टेबल का शीशा चूर चूर होकर टूट गया था, और इसकी कई कर्चियां रोमान शाह के हाथ में भी धस गई थी। मीरा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बहन की जिंदगी दांव पर लग गई। तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें इतनी अजियतें दूंगा कि तुम पछताओगे इस वक्त को जब तुमने रोमान शाह से जैसे शख्स से प्यार करने की जुर्रत की। रोमान शाह इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे अपने हाथ में छुपे हुए शीशे का भी दर्द नहीं हो रहा था, और ना ही अपने हाथ से बहता हुआ खून नजर आ रहा था। खून के कतरे नीचे फर्श पर गिर रहे थे जो काफी जगह गीली कर चुके थे, मगर रोमान शाह इस वक्त अपने दर्द को इग्नोर किए हुए गुस्से में बैठा हुआ था। रोमान शाह का बस नहीं चल रहा था कि अगर मीरा इसके सामने हो तो वो उसका गला दबा दे। गुड मॉर्निंग बीवी, मेरा फोन उठाओ। बिरहा के नंबर पे एसपी शामिर के कई कॉल्स आ चुके थे, मगर वो बेल को बंद किए हुए फोन को अपने हाथ में लेकर सोफे पर डरी हुई बैठी थी। अब इसके व्हाट्सएप पर शामिर का मैसेज आया था। अल्लाह जी, ये किसको मेरे पीछे लगा दिया है। मेरा शामिर का वॉइस मैसेज सुनकर डरी हुई सोफे पर बैठी हुई बोल रही थी। डर के मारे मिरहा की हथेलियों में पसीने आने लगे थे। मिरहा फोन की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे एसपी शामिर फोन से निकलकर अभी बाहर आ जाए। मेरे ख्याल से अब तो तुम मेरा नंबर और मेरी आवाज दोनों को पहचान चुकी, तो बीवी बेहतर है कि मेरा फोन बिना धमकी के उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शाहमीर ने अपना वॉइस मैसेज सीन हुआ देख लिया था। अब इसने टेक्स्ट लिख कर भेजा था। कहाँ फंस गई हो। मेरा इस वक्त रो देने वाली सूरत बनाए हुए फोन को अपने हाथ में लिए हुए बैठे थे। टेक्स्ट मैसेज के बाद अब इस भी शामिर को फोन कॉल आ रही थी। मरहा ने कांपते हुए हाथों से अपने कान को फोन लगाया। बीवी, मेरी पहली कॉल पर ही फोन क्यों नहीं उठाती हो। क्या अब रोज तुम्हें पहले धमकी भरा मैसेज भेजा करो, उसके बाद तो मेरा फोन उठाओगे। पहली बात तो यह है कि आप मुझे फोन करते हैं क्यों, और दूसरी बात यह है कि मुझे और भी बहुत सारी काम होते सिवाय आपका फोन सुनने के। फरहा ने अपनी तरफ से बहुत तड़कती भड़कती आवाज में जवाब दिया था, मगर इसकी आवाज में इतना डर और मासूमियत थी कि एसपी के लबों पर हंसी बिखर गई। तुम जरा भी तो हम जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी बीवी को और कौन कौन से जरूरी काम होते हैं। आप मुझे बार बार बीवी कहकर मत बुलाया करें। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें बार बार अपनी बीवी कहना। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तुम रुखसत होकर मेरे पास आ जाओ तब भी रोज मैं तुम्हें बीवी कहकर ही बुलाऊंगा। कसम से मेरी तो जबान मीठी हो जाती तुम्हें अपनी बीवी कहने। वो अपने अनाबी लबों से मुस्कुरा रहा था। मैं रुखसत होकर आपके पास कभी नहीं आऊंगी, और ना ही मेरा भाई ऐसा कुछ होने देगा। तुम्हारे भाई की तो ऐसी की तैसी, मैं भी देखता हूँ कि मेरी बीवी को मेरे पास आने से कैसे रोकता है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो ये मत भूलना तुम दोनों बहन भाई कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरा दिमाग सीधे कामों से कहीं ज्यादा उल्टे कामों में चलता है। क्या करेंगे आप। वो डरी हुई सी अटक अटक कर बोली, तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ से ठक से फोन बंद कर दिया गया। वो अपने अनाबिल लबों से खिलखिला कर हंस रहा था। मेरी डरपोक बीवी का क्या बनेगा तुम्हारा। शौहर के सीने में शेर का दिल है, जो दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, डर जिसके पास से भी नहीं गुजरा। और बीवी, तुम्हारे सीने में तो चिड़िया का दिल है, जो जरा सी ऊंची आवाज और धमकी से लरज उठता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगी हमारी जिंदगी। जब भी आप डर कर और घबरा कर सहम जाया करेंगे, मैं आपको मजबूत बाजू में छुपा कर अपने सीने से लगा लूंगा। बस अब तो एक दिन की दूरी है, इसके बाद तो आपका ये एसपी आपको खुद से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं होने देगा, क्योंकि एसपी अपने मुजरिमों को उतनी आसानी से नहीं छोड़ता, और आपने तो पहली नजर में एसपी का दिल चुरा रहा है, जिसकी सजा आपको सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगी। वो सोचकर मुस्कुरा रहा था। अपनी हंसी को रोकने के लिए वो अपने निचले होंठ के किनारे को दांतों तले दबा गया। वो हंसते हुए बहुत जाजिम नजर लग रहा था, और मिर्हा की सोचों में इतना गुम था कि सामने बैठा हुआ कांस्टेबल बहादुर कब से उसे देखकर हंस रहा था। सर जी खैरियत है। अकेले अकेले बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर जी, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया। बहादुर की आवाज पर एसपी ने नजर उठाकर बहादुर की तरफ देखा था। हाँ बहादुर, जिंदगी में पहली बार तुमने सही बात की है। सच में तुम्हारे एसपी को प्यार हो गया, और बहुत जल्द तुम्हारा एएसपी शादी करके तुम्हारे लिए भाभी लाने वाला है। वो मुस्कुराते हुए बोला। माशा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह सर। सर जी, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहादुर और बाकी टीम बहुत खुशी से एसपी को मुबारकबाद दे रही थी। सर जी, आपकी शादी की खुशी में हम लोगों ने आपसे बहुत अच्छी वाली ट्रीट लेनी है। हाँ हाँ बहादुर, बेफिक्र रहो, जैसे ट्रीट मांगोगे वैसे मिल जाएगी। एसपी हंसते हुए अपनी टीम की डिमांड सुन रहा था। इस वक्त वो इतना खुश था कि इसका दिल कर रहा था कि वो हर तरफ मिठाइयाँ बांटे, क्योंकि मिरहा की सूरत में उसे अपनी मनपसंद शरीके हाथ मिलने वाली थी।
सर जी कब करवा रहे हैं आप शादी? बहादुर ने अगला सवाल एसपी की तरफ उछाला। बस कहीं वो बेलगाम घोड़ा बात मान जाए। एसपी अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए। बहादुर इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। वाह सर जी, आपने तो छक्का ही लगा दिया। चुपचाप से प्लानिंग कर ली और हमें पता तक नहीं चलने दिया। हाय बहादुर, कैसे बताऊं कि मुझे तो खुद भी नहीं पता चला कब वो छोटी सी नाजुक लड़की एसपी के दिल में आकर इसका दिल चुरा कर लेगी। एसपी ने सोचते हुए मुस्कुरा दिया। शाहमीर को तो खुद अपनी हालत पर हंसी आ रही थी और वो मेरहा के लिए इतना बेचैन हो रहा था कि अगर इसका बस चलता तो वो 1 मिनट से पहले जाकर मेरहा को अपने पास ले आता। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी गेम की राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।